پتہ ہے ایک دن جب میں بیمار ہوا تو اس نے مجھے کال کی تو کہتی ہے پلیز ڈاکٹر کے پاس جائیں، چیک اپ کروا لیں، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گی۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس وقت اس کا تڑپنا میرے لیے ہمدردی دکھانا جیسے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو سچ میں مر جائے گی۔ اور آج جب میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، میں پل پل مر رہا ہوں، آنکھیں رو رو کے لال ہو گئی ہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آخر لوگ کیسے اپنی عادتیں ڈال کر بدل جاتے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت اللہ نے ڈالی تھی، اگر تمہارے دل سے میرے لیے محبت ختم ہو گئی ہے تو اللہ نے ہی کی ہوگی، اور پھر جس چیز کو اللہ ختم کر دے اس پر سوال اگر مگر کاش اف کی گنجائش نہیں رہتی۔ مگر ہفتوں مہینوں یا سالوں بعد بھی مجھ جیسے انسان کی کمی تمہیں پریشان ضرور کرے گی، اور کچھ نہیں تو اندر کی آواز بے سکون کر دے گی، پھر تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا۔ ایک دن سب کو ہی اپنی نقصان پر صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے آج میں تمہارے منہ پھر جانے پر صبر کیے ہوئے ہوں، تمہیں بھی تو جواب دہ ہونا ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں گزرے دنوں کے ساتھ اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہوں، یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کہنے کو میرے پاس ہر رشتہ ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو لاوارث محسوس کرتا ہوں۔ ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی ایک سناٹا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرا سب کچھ چھن گیا ہو، مجھ سے کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، موبائل کو پکڑ کر گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ عجیب بے چینی ہے، ایک جگہ رکا ہی نہیں جاتا، بس دل کرتا ہے کہیں دور چلا جاؤں، ایسی جگہ جہاں میرے علاوہ کوئی نہ ہو، وہاں جا کر بہت زور سے چیخوں کہ ضبط ٹوٹ جائے۔ اب تم میری فکر مت کرنا، یہ اداسی مجھے نوچے، وحشت مجھے مار ڈالے، یا تمہارا انتظار مجھ پر موت کی سختی کی طرح اترے، یا میت کے پاس بیٹھے لوگوں کی طرح تمہاری یادیں مجھ میں بین کرتی رہیں، تم فکر مت کرنا۔ آج جس راہ میں کھڑا ہوں، باخدا تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر گئی ہو، تم میری جان بن کے میری جان لے گئی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں خدا کی تلاش میں الجھ گیا ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں کچھ وقت کے لیے گہری نیند سونا چاہتا ہوں جس سے میں ذہنی خیالات سے بھی سو جاؤں۔ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ٹائم دے، آپ کو برداشت کرے، جس کے نزدیک آپ کی اہمیت ہوگی وہ خود ہی آپ کو فیل کرے گا، خود ہی آپ کے لیے ٹائم نکالے گا، کیونکہ جو چیز مانگنی پڑتی ہے وہ چیز آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ اگر تم 50 سال بعد بھی میرے دروازے پر دستک دو اور کہو مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں پھر بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارا ہاتھ تھام لوں گا، اور ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو جائے، یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہاری طرف کھڑا رہوں گا، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی غرض کے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے اپنی قیمتی چیزوں اور بے پناہ محبت سے بنائی گئی رشتوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر یہ لوگ بآسانی منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور عجیب یہ ہے کہ اس پر ملال بھی نہیں کرتے۔ ہونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو پھر وہ چیزوں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے وہ تیری ہر اذیت سہ کر بھی زندہ ہے، تو اسے گلے لگا کر دیکھ شاید مر جائے۔ پتہ ہے بہادر مارے جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، دنیا بے وقوفوں سے بھری رہتی ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، جہالت بہت بڑی نعمت ہے، شعور آپ کو تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے، جیسے حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ کا دل ہو گیا تھا، اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر گوارا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں، اللہ سے مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ تو سبھی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی، اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ وہ لڑکا جو بھیڑ کو بہت پسند کرتا تھا، وہ لڑکا جو
बाप से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाता था। वो लड़का जो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस भी नहीं करता था। वो लड़का जो बड़ी बड़ी अज़ियतों को भी सह जाता था। वो लड़का जो तन्हाइयों से डरता था, आज बहुत खामोश हो गया है। आज छोटी छोटी बातों पर भी रो पड़ता है। आज तन्हाई में कहीं खो गया है। अब वो अपने बाप से लड़ता नहीं है। अब वो हर चीज़ पर सब्र कर लेता है। अब वो खामोश हो जाता है। अब वो खामोश हो जाता है।